قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. عبدة الليل وحد في بيت التوحيد في خلافة وهو عبد زين بن علي بن طالب أشهد أن لا إله إلا الله وإنا إليه راجعون. ہم خدا کے لیے وإلیہ راجعون اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا. دیکھیں جو ہماری منزل ہے وہ خدا ہے، خدا سے خدا تک. ہماری خلقت کا جو آغاز ہوتا ہے لفظ کن، اللہ نے ارادہ کیا، کن کہا، اور یہ کائنات آپ جہاں تک تصور کر سکتے ہیں، لاکھوں ہزاروں لائٹ ایئر کی سی بات کر رہا ہوں، تب سے اس خلقت کا آغاز ہے. اللہ نے تب سے خلقت کا، اللہ کے ارادہ، اللہ کا علی، ہم لوگ کیا ہیں؟ اللہ کا ارادہ ہے. آپ ارادہ کریے ذہن میں کوئی 1 لاکھ جو ہے گھر بنا لیجیے، 1 لاکھ دنیا بنا، اس سے اپنی دنیا کا ارادہ کریے اور ختم کر دیجیے. بس ہماری حقیقت ایسی ہے کہ ہم اللہ کے ارادے کی وجہ سے ارادہ پلٹ دیں، ہم وجود سے عدم میں ہو. اللہ کے ارادے سے ہم عدم سے ہم نہیں تھے اور ہم ہو گئے. تو یہاں تک آتے آتے اربوں خربوں سال لگ گئے دنیا کو بنتے ہوئے. جب دنیا ہمارے حساب رہنے لائق ہوئی، مادی وجود کی جب رہنے لائق ہوئی، تو خداوند عالم نے، آپ دیکھیں کہ یہ مادہ دنیا اتنی قیمتی ہوئی کہ خداوند عالم اس سے ہمارے جسمانی جو خلقت ہے اسی دنیا کی مٹی سے آدم بنائے. آدم علیہ السلام کو جو خداوند عالم نے کتا بنایا، اب کتا کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک پوری. اب وہ بات سمجھانا آسان ہے، جیسے آپ تو آج کی سائنس کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اس کی شکل بنا دی مادی اعتبار سے، لیکن اس میں روح نہیں. ایک جسم ایسا بنا جس میں روح نہیں. اب خداوند عالم نے کہا روح کیا ہے؟ جسم تو بن گیا، تو اللہ نے کچھ نہیں کہا، فرشتوں سے کچھ کہا ہی نہیں. جب اللہ نے کہا کہ اس میں روح اپنی پھونکوں تب تم سجدے میں چلے جائیں. اچھا، سجدے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سجدہ جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں، سجدہ نہیں، سجدے کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز اپنے کو کسی کے حوالے کر دیں. جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے کہ کشتی کو سمندر کے حوالے آتے ہیں. سمندر کو ہوا، اب سمندر جدھر چاہے لے جائے، ہوا جدھر چاہے لے جائے، اب کشتی کا اپنا اختیار ہے.
تو اس کے معنی سجدہ کرنے سے سجدہ کرنا. انسان جب اپنے پورے وجود کو اپنے مالک کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے پورے وجود کو کہ اب ہماری ادھر جو بڑھدر جدھر تو چاہے لے جائے، تو اب خدا بندے عالم تو ملے گا نہیں ہمیں کہ ہم جائیں پروردگار کہاں تیرے حوالے، تو ہر جگہ ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تیرا تصور نہیں، یعنی خدا کہیں نہیں ہو، ہر جگہ ہے. تو ہم اس وجود کو کہاں لے جائیں، کس کے حوالے کریں؟ تو خدا نے کہا بس یہی سے اہل بیت کے فضائل نظر آتے کہ تمہیں کہیں جانے ضرورت نہیں خدا کو ڈھونڈنے کی، بس اہل بیت کے پاس آؤ، ان کی اطاعت میں سر جھکاؤ. اسی لیے اہل بیت کو سفینہ نجات کہا جاتا ہے. اہل بیت کیا ہے؟ اس نجات کی کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اپنا اختیار ختم کر دو. تو اہل بیت نجات کی کشتی ہے، اس میں سوار ہو. سجدہ اصل میں اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے کسی اور کی اطاعت میں اگر ہم اپنے افعال کو رکھتے ہیں، اپنے فعل کو رکھتے ہیں، تو یہ عین اطاعت ہے اللہ کی. آپ تصور کریں کہ آپ جہاں بھی سجدہ کریں کوئی نہ کوئی سامنے تو ہوگا، تو کیا اس کا سجدہ کیا جاتا ہے؟ آپ کہیں دیوار ہے تو دیوار کا سجدہ تھوڑی ہوگا. آپ غور کریں، اسی لیے جو ائمہ کے قبر کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے وہ سجدہ تعظیمی ہوتا ہے. خدا کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کے معنی کیا ہے؟ خدا کے علاوہ کسی کو ہم اپنے حوالے کر ہی نہیں سکتے. اپنے وجود کو خدا کے حوالے کرنے کے علاوہ کسی اور کے حوالے کرنے کا نام غیر اللہ کا سجدہ ہو. جو آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، کب؟ جب اپنی روح ہو جائے. اب روح کیا ہے؟ من امر ربی. امر الہی کیا ہوتا ہے؟ یہ کرو یہ نہ کرو. تو ہمارے اندر جو روح ہے خدا نے، تو اب آپ تصور کریں کہ اس میں سب چیز فنا ہو جائے. اس بدن کا کیا آپ تصور کریں، یہ سورج کروڑوں سال تھے، اربوں سال تھے، اس سے پہلے آپ یعنی کوئی ہر شے فنا ہو جائے، لیکن خدا عالم نے باقی رکھنے کا وعدہ کیا ہے، تو ہم کو باقی رکھنے کا وعدہ کیا. دیکھو تم فنا نہیں ہو، تمہارے لیے بقا ہے، فنا نہیں ہے. فنا نہیں، اربوں خربوں سال کی ہے، کائنات ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن تم باقی رہو، تمہیں ہم باقی رہو. تو اب خداوند کیونکہ ہمیں اس میں اب میری روح ہے، اس میں روح کیا ہے؟ اللہ کے امر الہی روح ہے. تو ہماری حقیقت اصل میں یہ بدن نہیں ہے، ہماری حقیقت وہ روح ہے جو خدا کی طرف سے ہے. اب اگر اس بدن نے اس روح خدا عالم کی امر کی اطاعت کو گزارا تو فرشتوں سے افضل بن جاتا ہے. اگر اس کے خلاف گیا تو پھر جانوروں سے بدتر. جانور کیا ہے؟ جانور فنا ہونے والی شے. جانور چاہے طریقے اس کے بعد بقا نہیں، فنا ہے، اس کے پاس روح نہیں ہوتی. ہمارے پاس روح ہمیں باقی رکھے گا، اسی جسموں کے ساتھ باقی رکھے گا. قیامت جب اٹھائے جائیں گے تو اسی جسموں کے ساتھ لایا جائے گا. حساب و کتاب ہمارا ہوگا. تو اس سے پہلے برزخ ہے. اب عزیزان نے میں نے آپ کے سامنے اطلاع آیت کی طرف کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف رہ گیا. اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے غور کریں کہ جیسے گھڑی ہوتی ہے، گھڑی دیکھا ہے انالوگ گھڑی، تو 12 کا پورا فگر آپ بنا لیں. تو اب ہم آئے کہاں تھے؟ 12 سے شروع سے، 12 سے کرتے کرتے 10، 10 سے پھر 8 کرتے کرتے جو نیچے کا سب سے دنیا ہے. ہم 12 سے ہماری شروعات ہوئی تھی،
6 پہ آ گئے. یہ کیا ہے؟ دنیا کا ٹاپ پوائنٹ ہے. اب دنیا میں آ گئے. اب یہاں سے جو ہمیں پلٹ کے جانا ہے پھر وہی 12 تک جانا ہے. جہاں سے آئے تھے گھوم کے وہیں جانا ہے. اب یہ کیونکہ ہر آدمی جو ہر سال جو ہے خدا کے قریب کر رہی ہے ہم کو، خدا کی طرف ہم بڑھے، ہم کو خود نہیں معلوم. اب یہ ہم کو طے کرنا ہے کہ عزت سے جانا ہے یا دھکے کھاتے ہوئے، مرمت کرتے ہوئے، مطلب اپنی کراتے ہوئے جانا ہے. یہ ہمارے اوپر ہوتی ہے. تو اب عزیز آئے گا کہ دنیا میں آگے دیکھیے، اب یہاں تک ہمارا سفر آگے. اب اس سے جو اوپر کا سفر جو برزخ ہے، برزخ کے بعد جو ہے پھر نور شروع ہو جاتا ہے. قیامت ہے جسے عقل کہتے ہیں، اس کے بعد نور شروع ہوتا ہے، نور کی منزلیں شروع ہوتی ہے. تو یہ انسان کتنا بلند ہو سکتا ہے کہ اب ہمارے برزخ کیا ہے؟ جو انسان یہاں سے ہم جائیں گے تو برزخ میں جو ہم کو اگر اچھائی یا برائی کا معیار کیا ہے؟ ہمارے اخلاق. اگر ہمارے اخلاق درست ہیں تو ہمارے برزخ میں کوئی پریشانی نہیں. برزخ کیا ہے؟ موت سے لے کر قیامت تک کا سفر، وقت کو برزخ کہتے ہیں. ہر آدمی کا الگ الگ ہوتا ہے. اب اس میں ہمیں رہنا ہے تو یہ ہمارے اخلاق پر بنے گا. اس میں جسم کیا ہوگا؟ وہ مثالی جسم. اب وہ وقت نہیں کہ لمبا ٹائم لگتے ادھر کا ہم چھوڑ نہیں، جب واپس پڑھ کے جانے کو دیکھتے سوال امت کا. کوئی آدمی خالی اپنے اخلاق کو درست کرے. برزخ کیا ہے؟ اخلاق کا حساب و کتاب ہوگا. ایمان کے ساتھ اخلاق ہے تو اخلاق ہے، بد اخلاق میں کسی کا حق مارا انسان تو ہمیں برزخ میں اس کا. اب اس کے بعد جو شروع ہوگی قیامت. قیامت عقیدے کا نام. قیامت سے لے کے جنت ہے، یہ عقیدے کا نام ہے. یہاں تک کا جو سفر ہے یہ عقیدے کے اوپر ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسا مضبوط ہے. توحید کے بارے میں، عدل کے بارے میں، امامت نبوت کے بارے میں، امامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں. اب اس کے اوپر جو بنے گا ہمارا عقل کے اوپر، اس کو عقل کہتے ہیں. اسی لیے اصول دین میں کسی کی تقلید نہیں کہ اپنی عقل سے ہمیں سوچنا خدا ہے. اور خدا نے کہا ہے جو ہمارے راستے کو تلاش کرتے ہیں ان کے لیے ہم آسانی مہیا کرتے ہیں. جو خدا کی معرفت، اسی لیے قرآن جو ہمارے انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف عبادت میں بندگی کریں، اللہ کی بندگی، اللہ کی مرضی پہ چلے. کیونکہ اگر انسان کو انسان کی مرضی پہ چھوڑ دیا جائے تو نفس اسے ہلاک کر دے. تو خدا اسی لیے انبیاء کا سلسلہ رہا ہے تاکہ یہ نفس کی خیانت سے بچتا رہے اور باحفاظت. اب یہاں پہ ہمارے قیامت عقیدے کا نام ہے، یاد رکھیں. اب یہاں پہ اب عزیزان گرامی اگر ہم نے یہی دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بھی درست کر لیں، اپنے عقیدوں کو بھی درست کر لیں. اب اس کے بعد ہم وہیں پہ پہنچیں گے جہاں سے ہم آئے تھے. یعنی آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے، اب جا کے ہمارا وہاں سفر. اب اس کے بعد یہاں سے پھر نورانی سفر ہمارا شروع ہوگا. یہ انسان ہے، جیسے لوگ بہت سے جہالت کی باتیں اکثر کر دیتے ہیں کہ جنت میں حورے سب عزیزان گرامی. اللہ نے کیا جب دنیا میں نہیں پسند کیا تو وہاں پسند کرے گا، کھائے پیے عیش کرے. خدا وہ بندہ بہت مقبوض ہے جو خالی صبح سے شام کھانے کی کم لگ رہا، جو جنت مطلب کھانے پینے کے کوئی کام ہی نہیں. جب خدا کو یہاں نہیں پسند ہے تو سب سے بدترین جگہ اللہ کی نگاہ میں کہتا ہے مچھر یہ پر کی ویلو ہے لیکن اس دنیا کی اللہ کی نگاہ میں کوئی ویلو نہیں. جب یہاں اللہ کو پسند نہیں ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، خالی جانوروں کی طرح لعنت کی گئی اس کو. شکم تیری اور خرافات میں خالی کھانے کی کوئی کام ہی نہیں. جانور صبح اٹھتا شام تک کھانے کی کیا ملا، ایسے انسان تو خدا اس پر. تو آپ سوچیں جنت میں خدا برداشت کرے. تو آج ہمارے سامنے جو پریشانی آتی ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی جیسے اکثر دیکھیں کہ حور ملے گی، یہ ملے گی، یہ ملے نہیں ہے جی، یہ نہیں ہے. پھر وہاں جہاں سے آئے تھے اللہ وہاں تک لے گئے. اب یہاں سے ہمارا نورانی سفر شروع ہوگا.
कैसे शुरू होगा? अब यहाँ से हम अहले बैत की इताअत में जुदा नहीं सकते। अब जो सफर होगा तो इसीलिए छठे इमाम सल्लल्लाहु बहुत मशहूर है कि आलिम बनो या तालिबे, आलिम बनो या तालिब है। बस हम आलिम हैं, हमारे चाहने वाले तालिब इल्म, बाकी सब खतो खाशानी पूरा करके। तो अब जब इस मंजिल पे इंसान यहाँ से करता वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ क्या करना है? आलिम अहले बैत है और हम अपने इल्म में इजाफा करें। अब खुदावंद आलम की एक और हदीस मिलती, इल्म क्या है भाई? हमें तो कुरान पूरा याद नहीं, इसमें 20 तफसीर कुरान की है। इस मोबाइल यानी हमसे अफजल हो गए? बताइए, मोबाइल में 20 कुरान की तफसीरें हैं, पूरा रिकॉर्ड किए तो क्या हमसे अफजल हो गए? ये तो मोबाइल हमसे अफजल हो गया नहीं। खुदा इल्म एक नूर है, जो तकवा होता बढ़ता जाता है, खुदा की तरफ से अता हो। तो उस इल्म की इमाम बज़ाहिर बात करे दुनियावी इल्म पे, वही इंसान जिस मिसाल के तौर पर इल्म वही होता है, लेकिन जो है नर्सरी के बच्चे का अलग इल्म होता है, वो भी गोल्ड मेडल लेके आता है अपने शोबे। उसके बाद जो केजी का बच्चा फर्स्ट का, वो भी अपने इल्म अलग होता है, वो भी गोल्ड मेडल लेके आता है, सर्टिफिकेट में टॉप करता है। अब इससे आगे बढ़े, केजी जो सेकंड है कहा जाता है, उसका भी बच्चा अपने हिसाब से इल्म हासिल करता है, अपने लिए वो भी गोल्ड मेडल लेके आता है। फिर पहले दर्जा, फिर दूसरा दर्जा, हर दर्जे में करते करते फिर हाई स्कूल हो गया, फिर इंटर वाला भी अपना टॉप करता है, गोल्ड मेडल लाता है। फिर ग्रेजुएट वाला भी गोल्ड मेडल लाता है, टॉप करता है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट वाला, फिर पीएचडी वाला भी टॉप करता है। तो क्या सब बराबर हो जाएगी? भाई सब बराबर नहीं। तो हमारी जैसी, तो इसीलिए इमाम का जुमला एक है। अब जैसे दुनिया में वही आखिरत में भी इंसान, हम लोग को बढ़ना है, हम लोग फना होने वाले हूँ, फिहा खालिदून की बात हो रही है कि खुदा ले जाना चाहता कहाँ? आप तसव्वुर करें कि खुदा का कितना बड़ा गुण। इसीलिए मौला कायनात से पूछा गया कि खुदा की सबसे बड़ी नेमत क्या है? तो खुदा ने बताया कि सेहत और सलामती के साथ जिंदगी। भाई हमने तो ज़ाहिरी आंखों से दुनिया ही सेहत सलामत समझ में आई। सेहत सलामत मौत के वक्त भी हो, सेहत और सलामत जो है बरज़ख के वक्त भी हो, सेहत और सलामत क़यामत में भी हो। इसके बाद वहाँ तक मैं सेहत और सलामती के साथ पहुँच, जहाँ इसलिए सलामती की इस्लाम सलामती का दर्जा है। अब यहाँ जो सलामती से पहुँचेगा उस दर्जे पे फायदा होगा जो मासूमीन से डायरेक्ट कल्बे फैस करे। तो धीरे धीरे इंसान इन्ना लिल्लाह व इन्ना, जब इन्ना लिल्लाह सुना तो समझे अब खात्मा हो गया। सलवात इन्ना लिल्लाह अल्लाह की तरफ पलट गया। अब जो इसका कमाल होता है, इसी को जो मेराज होती है, इसी कमाल का नाम खुदा से जो मेराज है। ये जो काबा कौसैन है और अदना जो कमाना उससे कम का फासला था, तो खुदा ने इसीलिए अपने को सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, खुदा अपने को सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, जो पाकीज़ा है जिसने बंदगी को मेराज दे दिया दुनिया में। तो अज़ीज़ान इकरामी बादशाह जुमा थी, बात आ गई कि हम अपना दुनिया में ही मामला साफ करें। मौला जो हमसे कहना चाहते हैं कि देखो जो तुम कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। तुमने अगर गलती की है तो तौबा का दरवाज़ा खुला है। अगर बदअखलाक़ी हुई है, किसी का हक मारा है, अगर जाके माफ़ी मांग सकते हो तो मांग लो। अगर मांगने में शर्म लग रही तो उसके लिए इस्तग़फ़ार कर दो। तो बहुत सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम माफ़ी नहीं मांग सकते थे, तो खुदा कहता है, इमाम फरमाते हैं इसके लिए इस्तग़फ़ार करो, उसकी तरफ से सदका खैरात करो, खुदा तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। अखलाकियात की बात हो। फिर इसके बाद अक़ायद दुरुस्त कर लो अपने अक़ायद। अब ये सारे मामले जो सफ़र हमें वहाँ जाके करना है, सारे इंतज़ाम यही करो। क्या जरूरत है परेशानी है? अक्ल को अपने इस्तेमाल करो, अक़ायद को दुरुस्त करो और इस राह में अल्लाह से मदद तलब करो। बोला फरमाते हैं, क्योंकि खुदा की अगर मदद नहीं होगी तो
تو ہم یہ سب مسئلے نہیں طے کرتے. اور جنہوں نے یہ مسئلے کہ خدا کا لطف ہوتا ہے یہ لمحوں میں کر دیتے ہیں. یہاں پہ حر کو دیکھتے ہیں کیا معرفت ہے، تصور کریں. یہاں پہ حر کیا عقیدہ، یعنی عقل اتنی کامل ہو جاتی ہے. آپ تصور کریں کہ عقل کس معراج پہ عقیدہ چلا جاتا ہے. تو جو مشکل کام تھا وہ تو کر لیتے ہیں، یعنی جب آپ بات کی موجودگی میں لجام فرض پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا تھا؟ سرقلم ہو جاتا. وہ کر گئے، لیکن جو زبان سے آسان کام تھا وہ عقیدے نے نہیں کر دیا. زبان سے کہہ سکتے، جب امام حسین نے کہا تیری بات ایسے ہو گئے بیٹھے، تو جاب حر کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا، فاطمہ زہرا کا احترام کتنا مضبوط تھا. یعنی جو مشکل کام تھا کر گئے، لیکن جو آسان زبان چلا نہیں چلی. یہ صرف عقیدے کی بات، یہ عقل میں بات بس گئی تھی. اور امام حسین کے بارے میں یقین تھا کہ جوان جنت کے سردار ہیں. عمر سعد بھی جانتا تھا کہ جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن یقین عقل کے ذریعے اس نے طے نہیں کیا گیا. مطلب اس کی پریشانی ظاہر تو رہا تھا، اس کی بات میں صحابی کا بیٹا تھا، لیکن عقل کے ذریعے اپنی عقل میں کبھی زور ہی نہیں دیا، کبھی تدبر ہی قرآن میں نہیں کیا. اگر یہ قرآن پہ غور کرتا، حدیثوں پہ غور کرتا، تو سوچتا جوانان جنت کے سردار سامنے کھڑے ہیں، یعنی کل کائنات کا مختار سامنے کھڑا ہے. اس کی ضمانت کے بعد بھی کوئی اذیت دے سکتا ہے اسے؟ اگر امام حسین نہ چاہے تو یزید کچھ کر سکتا ہے. دنیا کی کوئی کائنات کچھ نہیں، پوری کائنات مل کے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. امام حسین سے اگر وعدہ نہیں، مولا میں اپنی پناہ چاہتا ہوں، امام حسین پناہ دیتے تو کس طرح کی پناہ دیتے آپ تصور کر سکتے ہیں. لیکن اس کے عقیدے میں عقل سے یا خالی سنی سنائی بات تھی، رٹی رٹائی صلوات احمد والے ہم تنگ کرتے ہیں سنی سنائی باتوں میں. تو انسان کو عقل پہ غور دینا چاہیے، اپنے عقیدے کو دودھ کرنا چاہیے. یقین کو اسے کہتے ہیں یقین، اسے یقین کی منزل پہ عقیدہ لے کے چلا جاتا ہے. عقل یقین کے منزل پہ خود کو لے کے جاتی کہ میں جہنم دیکھ رہا ہوں، یعنی حسین کے مقابلے میں جو ہے وہ جہنم ہے. حسین کے جو مقابلے میں آئے ہیں جہنم کی کندے ہیں، سب جل رہے ہیں، اور حسین پاکیزہ نقود دیکھ رہے ہیں. میری طاقت نہیں اللہ، اور حسین ایسا کری ودی ارے فرش اعضا، یہ میں حسین کا صدقہ ہے. آپ کا جہاں بھی ذکر زہرا ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، خداوند عالم سارے ملائکہ کے استغفار کرتے ہیں، گناہ کو معاف کرتے ہیں. لیکن واقعی انسان عقل کے سائے میں پلٹنا چاہے. آپ تصور کریں کہ انسان ابتدا تو کرے اللہ کی طرف جانے کی، توبہ تو کرے کہ خدا کی طرف بڑھے، تو پھر دیکھیے کیسے یہ کریم ہے کہ بڑھ کے جو قدم کا نشان ڈھونڈ رہا ہے اسے سینے سے لگا لے. حر کو دیکھیے ایسا گناہ گار ہے جو قدم ڈھونڈ رہا تھا کہ مولا کے قدموں میں جا کے گرتا ہے، تو مولا سینے سے لگاتے ہیں. اللہ ایسا مرتبہ بلند کر دیتے ہیں. آپ تصور کریں جو مرتبہ حر کو دیا ہے کیا. اب اس کے بعد وقت بھی آتا ہے تو حر کہتے ہیں میرے بیٹے کو مولا مرنے کی اجازت ہے. چاہتا ہوں میرا بیٹا جب کام کپور میں غلطہ ہو، شاید آپ کو جو اذیتیں پہنچے اس کا کچھ شاید کفارہ ہو. آپ تصور کریں جب چھوٹے چھوٹے بچے اعلیٰ تک کی صدائیں بلند کرتے حسین کے دل کو کیا حر کے دل کو کیا کرے. جب حر نہیں برداشت کر پا رہے ہیں اعلیٰ تک کی صدائیں، تو حسین کیسے برداشت کر رہے تھے؟ اللہ بیویاں زینب کیسے برداشت کر رہی تھی؟ اللہ اکبر. اس کے بعد جب آتے ہیں اپنے بیٹے کو اجازت دلواتے ہیں، بیٹا جاتا ہے جنگ کرتا ہے، لیکن جب جنگ کے نیچے آتا ہے گھوڑے کی زمین سے تو باپ کو پکارتا ہے، لیکن حر کے بجائے امام حسین لاش لے کے آتے. اللہ یہ مرتبہ، یہی حسین جب علی اکبر آواز دیتے ہیں، اللہ علی اکبر جب آواز دیتے ہیں میدان قتلگاہ سے آخری سلام کرتے ہیں تو حسین تیزی سے پہنچتے، لیکن بصارت جواب دے جاتی ہے
گھوڑا آسین پکڑتا ہے، علی اکبر کے سرہانے لے جاتا ہے، اللہ اکبر، علی اکبر کا سر ہے، حسین کا دارو ہے۔ علی اکبر بابا برسی کی علی ٹوٹ گئی ہے، اگر نکل جائے تو سکون ملے۔ یہ حسین کا کیسا امتحان ہے، اللہ اکبر، کہ اگر نہ نکالے تو علی اکبر تڑکے، علی اکبر کو تڑپتا دیکھیں، اور نکال دیں تو علی اکبر کا کلیجہ ہاتھوں میں آ جائے۔ علی اکبر کے لیے حسین صبح قیامت تک پر، اللہ اکبر، حسین برسی نکالتے ہیں، علی اکبر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، علی اکبر کا لاشا اٹھاتے ہیں، حسین خیمے میں آتے ہیں، اللہ اکبر، حسین علی اکبر۔ لیکن جب حسین کا واحد لاشا ہوتا ہے، جب زیر فرس میں ڈگمگاتے ہیں، تو کس طرح سے زمین کربلا پہ آتے ہیں کہ پورا جسم تیروں سے معلق۔ امام زمانہ فریاد کرتے، سلام ہو اس پر نظیر پہ تھا جو زمین پہ تھا، اللہ اکبر۔ جب حسین زیر فرس سے زمین پہ آتے، اللہ اکبر، حسین نڈھال ہو گئے، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑتی ہے کہ حسین کے قریب جائے، سر کو قلم کرے، اللہ اکبر۔ تو برے سال ملول کہتا کیا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں، حسین کے سامنے جانا تو موت، اللہ اکبر۔ اب کہتا ہے کیا، گھوڑواں سواروں سے کہتا ہے، خیمے کی طرف حملے کے لیے جب کہتا حکم دیتا ہے تو حسین، مولا حسین تاریخ کہتی کوہنیوں کے بھل کھڑے ہو جاتے کہ تمہیں اسلامی غیرت چلی گئی ہے تو انسانی غیرت تو ہونی چاہیے، ابھی میں زندہ، اللہ اکبر۔ ایک منظر ادھر ہوتا ہے، ایک منظر ادھر ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ یہاں جاب زینب حسین کی بے عزتی کو دیکھتی، اللہ اکبر۔ آپ تصور کریں، ایک طرف زینب ہے، ایک طرف حسین ہے، اور ایک طرف فاطمہ زہرا ہے، ایک کبھی بیٹی کی بے عزتی دیکھتی ہے، کبھی بیٹے کی بے عزتی دیکھتی ہے، اور شبل کا خنجر چلتا ہے، زمین کربلا کا زلزلہ آتا ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، الا رحم اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أنهم آبادات گزارش ہے دعا حق و رسول اللہ سے بات مانکر حافظ حسین ابن علی حسین صاحب مرحوم کی روح کو احسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔